جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، سبق دیتا ہے کہ جو کہو وہی کرو اور جو کرو وہی کہو، یعنی آپ کا قول اور آپ کا فعل برابر ہونے چاہیے، ان کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ان کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بات تبھی اثر کرتی ہے جب آپ کا عمل اس کے برابر ہے۔ آپ عمل کر کے دکھاؤ گے تو عمل آپ کا تبھی مؤثر ہوگا جب اس کے پیچھے آپ کی کہی بات وہی ہوگی جو آپ کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، حالانکہ یہ چیز، یہ عمل، یہ وتیرہ اسلام میں منع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، خاص طور پہ اے مومنو، اے میرے ساتھ محبت کرنے والو، میرے نبی کے ساتھ محبت کرنے والو، محبت کا دعویٰ کرنے والو، وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ چیز بہت بڑی ہے انجام کے لحاظ سے، عذاب کے لحاظ سے، نافرمانی کے لحاظ سے، کہ تم وہ کرتے ہو جو تم کہتے نہیں، یا تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا لوگوں تمہیں عقل نہیں ہے؟ بے عقلے ہو، جانور ہو، تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نماز کا حکم دیتے ہو، روزے کا حکم دیتے ہو، قرآن کی تلاوت کا کہتے ہو، خود نہیں پڑھتے، خود نہیں کرتے، حالانکہ یہ چیز تمہیں قرآن میں معلوم ہے، حدیث سے معلوم ہے کہ تم نے وہی کرنا ہے جو کہنا ہے، وہی کہنا ہے جو کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات چند لوگوں کو دیکھا جن کو گھسیٹا جا رہا تھا، وہ جہنم کے اندر جو ہے وہ گدھے کی طرح چکر لگا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا تیری امت کے وہ لوگ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ خطباء ہیں جو کرتے کچھ ہیں، کہتے کچھ ہیں، جن کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں وہی کرنے کی توفیق دے جو ہم کہتے ہیں، اور وہی کہنے کی توفیق دے جس کو ہم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو سمجھتے ہیں، کہتے بھی ہیں یہ گناہ ہے، کہ گھر کے اندر تصویر لگانا گناہ ہے، فرشتے نہیں آتے، کتا پالنا گناہ ہے، فرشتے نہیں آتے، لیکن ان کے گھروں میں تصویریں بھی ہیں، کتے بھی ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ان لوگوں کی بات کو کیسے مانا جائے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بذات خود لوگ اپنے قول فعل کے اندر تضاد رکھتے ہیں، لہذا ان کی دوسری بات بھی لوگوں میں، معاشرے میں، دین میں اثر نہیں رکھے گی، اپنا عمل اپنے فعل کے مطابق کرنا پڑے گا۔ ہم نے ان لوگوں کو سمجھانا ہے، ہم نے ان لوگوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہم نے ان لوگوں تک صحیح دین پہنچانا ہے۔ اگر یہ پھر بھی ہماری بات نہ مانے تو ان سے سلوک ہمیں کیسا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ سلوک ہمیں عام انسانوں جیسا کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے دعوت کو پہنچانا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں آپ دعوت دو حکمت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، جھگڑا نہیں کرنا۔ جھگڑے کی ضرورت بھی پیش آ جائے تو ادفع باللتی ہی احسن انداز میں، پیار بھرے انداز میں بات کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ اگر وہ نہ سمجھیں، نہ مانیں، آپ کی بات کو دھتکار دیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وما انت علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں، مسلط نہیں ہیں، حاکم نہیں ہیں۔ آپ کا کام دعوت دے کے ان کو منانا نہیں ہے، آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ فذکر فانما انت مذکر، آپ ان کو تذکیر کیجئے، یاد دہانی کروائیے، آپ کا کام یاد دہانی کا ہے، آگے ہدایت کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے لوگوں سے میں حساب و خطاب خود نپٹاؤں گا، ان الینا ایابہم وثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف ان کو لوٹ کے آنا ہے، اور پھر ہم ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ حساب و کتاب کریں گے، ہم ہی ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کریں
کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔